الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، اللہ کا بڑا فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اور اسی طرح رمضان کی ایک خاص عبادت روزہ اللہ ہم سب کو رکھنے کی توفیق عطا فرمایا۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان کو عافیت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض فرمایا۔ روزہ رمضان مبارک کا سب سے اہم عمل ہے، اور ہر صحت مند بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، اور اس کو تمام آداب کے ساتھ بجا لانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ روزے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ، یا میں خود براہ راست اس کا بدلہ دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو کوئی ایمان یقین کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ تعالی اس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ بہرحال روزہ رکھنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اور اسی طرح اس کے ترک کرنے پر بھی بہت سارے وعیدیں آئی۔ اس لیے رمضان میں بلا کسی معقول عذر کے روزہ ترک کرنا بہت سخت گناہ ہے۔ عبادات کی صحیح ادائیگی کے لیے اس کا سیکھنا اور معلوم کرنا ضروری ہے۔ بعض مرتبہ مسائل معلوم نہ ہونے کی وجہ سے روزے دار کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آدمی پوری محنت کرتا ہے، لیکن نامہ اعمال میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کی وہ عبادت صحیح نہیں ہوئی، اور اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکتا کہ میری یہ عبادت صحیح نہیں ہوئی۔ اس لیے ہم سب کو جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں، اس عبادت کے متعلق تفصیلات معلوم کرنا چاہیے۔ جب انشاءاللہ عبادات کے تعلق سے مثال کے طور پر روزہ ہم رکھتے ہیں کہ روزے کے فوائد، روزے کا فائدہ، روزے کے احکام، روزے کے مسائل، کہ روزہ کب ٹوٹتا ہے، سحری کب ختم کرنا ہے، افطاری کب کرنا ہے، اور روزے کے حالت میں ایک مسلمان کو کس طرح رہنا ہے، روزے کے کیا آداب ہے، روزے کے کیا مسائل ہیں، کہ روزے کے حالت میں بندہ کیا کام کر سکتا ہے، کیا نہیں کر سکتا، کیا ممنوعات ہے اور کیا مکروہات ہے، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اور روزے کے حالت میں کون سے کام کرنے کی گنجائش ہے۔ جب تک ان کا علم ہمیں نہیں ہوتا تو پھر ہم صحیح معنی میں روزے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے معلوم کرو، پوچھو۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی یہ خاص عادت شریفہ تھی
کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسئلے کے بارے میں دریافت فرماتے تھے، سوالات کرتے تھے، پوچھتے تھے، اس کے بعد جا کر پھر انشاءاللہ بندہ صحیح عمل کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے روزے کے متعلق چند زیادہ پیش آنے والے مسائل کو ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کے بعد اگر بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان اور ناک میں دوا ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قصدن منہ بھر کے قے کرنا، منہ میں انگلیاں ڈال کر منہ بھر کے قے کر دیا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کلی کرتے ہوئے حلق میں پانی چلا جانا، عورت کو چھونے وغیرہ سے انزال کا ہو جانا، کوئی ایسی چیز نگل جانا جو عادتاً کھائی نہیں جاتی، جیسے لکڑی ہے، لوہا ہے، کچا گیہوں کا دانہ وغیرہ وغیرہ، لوبان یا عود وغیرہ کا دھواں قصدن ناک کے حلق میں پہنچانا، بیڑی، سگریٹ، حقہ پینا اسی حکم میں آتے ہیں۔ بھول کر کھا پی لیا اور یہ خیال کیا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا ہوگا، پھر قصدن کھا لیا۔ رات سمجھ کر صبح صادق کے بعد سحری کھا لیا، وقت ہو جانے کے بعد ابھی وقت باقی ہے، یہ ارادے سے سحری کھایا تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ہوتا۔ دن باقی تھا مگر غلطی سے سمجھ کر آفتاب غروب ہو گیا، روزہ افطار کر لیا، ابھی ٹائم باقی ہے، ان جلدی میں آدمی افطاری کر لیا، اس سے بھی کیا ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، مگر صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ لازم نہیں آتا۔ جان بوجھ کر بدون بھولنے کی بیوی سے صحبت کرنے یا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اس سے قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ۔ اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا نہیں مگر مکروہ ہو جاتا ہے۔ بلا ضرورت کسی چیز کو چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا، ٹوتھ پیسٹ یا منجن یا کوئلے سے دانت کو صاف کرنا بھی روزے میں مکروہ ہے۔ تمام دن حالت جنابت میں بغیر غسل کے رہنا، فسد کرانا یعنی اپنے بدن سے گندے خون کو نکلوانا، کسی مریض کے لیے اپنا خون دینا جو آج کل ڈاکٹروں میں رائج ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ بہرحال اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، مکروہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح روزے کے حالت میں کسی کی غیبت کرنا، کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، یہ ہر حال میں حرام ہے۔ روزے میں اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ روزے کے حالت میں لڑنا، جھگڑنا، گالی دینا، خواہ انسان کو ہو یا کسی بے جان چیز کو یا جاندار کو، اس سے بھی روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ محترم حضرات، اب بعض چیزیں وہ ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اور مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی یہ کام روزے کے حالت میں ہم کر سکتے ہیں۔ مسواک کر سکتے ہیں، سر یا مونچھوں میں تیل لگا سکتے ہیں، آنکھوں میں دوا یا سرما ڈال سکتے ہیں، خوشبو سونگھ سکتے ہیں، گرمی اور پیاس کی وجہ سے غسل بھی کر سکتے ہیں، کسی قسم کا انجیکشن بھی لگا سکتے ہیں، روزے کے حالت میں انجیکشن دلوا سکتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہ مکروہ ہوگا نہ ٹوٹے گا۔ بھول کر کھا لیا پی لیا بندہ، یاد آیا کھانے کے بعد او میرا روزہ تھا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، رک جانا چاہیے۔ حلق میں پانی ڈالنا یا بلا قصد چلا جانا،
اس سے بھی روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خود بخود قے آ جانا، خود بخود قے ہو گئی، سوتے ہوئے احتلام غسل کی حاجت ہو جانا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ دانتوں میں سے خون نکلنا، اس سے بھی روزہ میں کچھ فرق نہیں پڑتا مگر حلق میں نہ جائے۔ اگر خواب میں یا صحبت سے غسل کی حاجت ہو گئی اور صبح صادق ہونے سے پہلے غسل نہیں کیا اور اسی حالت میں روزے کی نیت کر لی تو روزے میں خلل نہیں آئے گا، روزہ ہوگا، پھر بعد میں نماز سے پہلے فوراً غسل کر لے، پھر نماز کی تیاری کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد بعض عذر ایسے ہیں کہ جس سے رمضان میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ملتی ہے، یعنی رمضان کے بعد بندہ روزہ قضا کر لے۔ بیماری کی وجہ سے روزے کی طاقت نہیں ہے، بیماری کی وجہ سے اتنا سخت بیمار ہے کہ آدمی روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، تو پھر رمضان کے اندر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں قضا کر لے۔ یا مرض بننے کا شدید خطرہ ہو، یعنی کوئی بیماری ویسی بیماری مبتلا ہے پہلے سے، اگر بندہ روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر بیماری زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اسی صورت میں بھی رمضان کے بعد بندہ قضا کر لے۔ اور اسی طرح جو عورت حمل سے ہے اگر روزہ رکھتی ہے تو روزے میں بچے کو یا اپنی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ایسے عورتیں بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے اور رمضان کے بعد قضا کر لیں۔ اور اسی طرح جو عورت اپنے یا کسی غیر کے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر روزے سے بچے کو دودھ نہیں ملتا، یعنی عورت روزہ رکھنے کی وجہ سے، بھوکی پیاسے رہنے کی وجہ سے دودھ کم ہو جاتا ہے، بچے کو دودھ نہیں ملتا، تکلیف پہنچتی ہے بچے کو، تو ایسی صورت میں بھی وہ عورتیں روزہ نہ رکھے، چھوٹ ہے کہ پھر وہ بعد میں جب موقع ملے تو روزے کی قضا کر سکتے۔ اسی طرح مسافر شرعی، یعنی جو آدمی مسافر ہے، کم از کم 48 میل کا سفر کا ارادہ کر لیا، سفر میں جانا ہے، مسافر آدمی، مسافر پر بھی اسی وقت روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر چاہے تو وہ چھوڑ سکتا ہے، پھر بعد میں اس کی قضا کر لے۔ بہرحال یہ چند باتیں ہیں محترم حضرات، آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کا موقع ملا، اور جو بھی مسئلے پیش آتے کہ ماشاءاللہ اپنے اپنے متعلق کے علماء اکرام سے رابطہ رکھے اور ان سے پوچھے، اور جو بھی مسئلہ ضرورت پڑے گا تو فوراً معلوم کرے، پھر ماشاءاللہ جتنا ہم زیادہ معلوم کریں گے، علم حاصل کریں گے عبادات کے تعلق سے، پھر انشاءاللہ ہماری عبادتوں کے اندر اتنی جان ہوگی، پھر انشاءاللہ ہماری عبادتیں رنگ لائے گی اور دنیا آخرت میں انشاءاللہ یہ عبادتیں کامیابی تک پہنچا سکتی ہے۔ اس لیے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ روزے میں ان آداب کی رعایت رکھے، ان آداب کی رعایت رکھ کر پھر انشاءاللہ ہم گزاریں گے، روزہ رکھیں گے اللہ کے لیے، یقیناً یہ روزہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب